الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. یہ مضمون چل رہا ہے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر کام میں اعتدال کو اپناتے تھے اور آپ کی حالت مبارکہ ایسی تھی کہ ہر کام کو اعتدال کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے. تمام حقوق اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے اعتدال کے ساتھ ادا فرماتے تھے اور آپ کو جو چیز ناگوار ہوتی تھی اس کا اظہار اس طرح فرماتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو بھاپ لیتے تھے اور آپ کی منشا کے خلاف کبھی بھی اس چیز کو باقی نہ رکھتے تھے. آپ کی مرضی کو مقدم رکھتے تھے ہر کام پر اور اس طرح سے آپ کو اور اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے ہمیشہ آرزو مند رہتے تھے. گزشتہ جمعے کو ایک واقعہ ایک صحابی کا آپ نے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک مکان دیکھا، ٹھاٹدار مکان تھا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ تو صحابہ میں سے عرض کیا کہ حضور فلاں صحابی کا ہے. تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور دوسرے موقع پر جب وہ صحابی آئے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا. وہ پریشان ہوئے، صحابہ سے پوچھا کہ کیا قصہ ہوا، مجھ سے آپ ناراض ہیں، کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ آپ کے مکان کو تو دیکھا تھا آپ نے اور اس پر آپ خاموش ہو گئے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہو ناگواری کی. انہوں نے جا کر اس مکان کو مسمار کر دیا کہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی رہے اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا کے قصوں میں پھنسے اور دنیا کو اس طرح سے بنائے اور اس طرح اس کے عاشق ہو جائے کہ آخرت کی طرف سے غفلت ہو جائے. اس لیے آپ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا تھا. اور اس صحابی کا یہ دیکھیے کہ انہوں نے منشا محسوس کر لیا آپ کا تو اپنے بنے بنائے مکان کو بھی زمین کے برابر کر دیا. دوبارہ آپ جب گزرے پوچھا کیا ہوا تو کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے آپ کی رضا کی خاطر اس کو مسمار کر دیا ہے. تو غرض یہ ہے کہ آپ ناگواری کا اظہار بھی اس طرح فرماتے تھے کہ سمجھنے والے سمجھ ہی لیتے تھے. اور بعض وقت ایسی نوبت آتی تھی کہ آپ کو اللہ کے حکم کے خلاف اگر کوئی شخص بات کرتا تو جلال آ جاتا تھا. آپ اگر لیٹے ہوئے ہوتے تو بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھے ہوئے ہوتے تو سنبھل کر بیٹھ جاتے تھے. اللہ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف آپ ذرا بھی نہیں برداشت کر سکتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ اس سے قبل بھی غالباً سن چکے ہیں. ایک قریشی عورت نے چوری کر لی تھی. لوگوں کی منشا تھی اور مرضی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بھی بنایا تھا اور آپ کو فیصل بھی بنایا تھا کہ کسی طرح سے آپ کے پاس چل کر یہ بات رکھ دیں کہ چونکہ قریشی عورت ہے اس صورت میں بدنامی بہت ہو جائے گی، آپ ان کو معاف کر دیں. اول تو کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کوئی جا کر اس مضمون پر آپ کی خدمت اقدس میں بات کرے. بہت ہی زیادہ سوچنے بچارنے کے بعد پھر جا کر انہوں نے بعد میں بات چیت کی تو آپ کی حالت متغیر ہو گئی. بعد دوسرے صحابہ نے چاہا کہ کاش آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہی نہ جاتا. آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دوسرے لوگوں کی طرح سے یہاں بھی یہ فرق ہو جائے کہ یہ قریشی ہے یہ غیر قریشی ہے؟ غریبوں کے لیے نفاذ اسلام ہو جائے اور امیروں کے لیے اور خاندان والوں کے لیے نفاذ اسلام نہ ہو. اللہ کا حکم سب کے لیے یکساں ہے، اللہ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی بھی اگر یہ کام کرے گی تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اس وقت آپ بہت جلال میں آ گئے کہ تم اللہ کے حکم کو اس طرح سے توڑوانا چاہتے ہو اور اس میں تفریق کرانا چاہتے ہو. تو میرے محترم بزرگوں، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتدال کی راہ کو ترک نہیں فرمایا اور اسی میں عافیت بھی ہے. اور امت کے افراد میں سے جس کسی نے اس اعتدال کی راہ کو اپنایا ہے عافیت میں رہا ہے کہ آدمی اگر آپے سے بالکل باہر ہو جائے تو بھی کام گڑبڑ ہو جاتے ہیں اور اگر بالکل ہی خاموش ہو جائے تو بھی گڑبڑ ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غصے کی یہ حالت تھی کہ آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، یہ نہیں کہ مار دھاڑ کریں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے.
لیکن آپ نے خود نہیں کیا. میں گزشتہ جمعے کو سبق آموز 2-3 واقعات سنا چکا ہوں. انسان جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جس بڑے عہدے پر بھی چلا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رہتا ہے، اور ایسی صورت میں وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتا، چاہے وقت کا حاکم ہی ہو. اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ حاکم بن کر یہ سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہر طرح کا اختیار ہے تو اس سے وہ جو چاہے ظلم کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سچی ہے. کسی کے دل کو دکھاتا ہے تو اس کا انجام بہت برا پاتا ہے. گزشتہ جمعے کو آپ سن چکے ہیں کہ کبھی بھی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی پر ظلم نہیں کیا. امت کے افراد میں بھی سب کو یہی حکم دیا کہ کبھی ظلم نہ کرو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ کو بہت نصیحتیں فرمائی، بہت وصیتیں کی اور فرمایا کہ یاد رکھو ظلم سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی دعا آسمان پر چڑھ جاتی ہے، عرش پر چڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد. یہ اگرچہ کچھ وقت کے بعد یہ قید اعتراضی نہیں ہے، اتفاقی ہے. اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، چاہے فوراً پکڑ لے چاہے بعد میں پکڑیں، پکڑتے ضرور ہیں. اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نڈر نہ ہونا چاہیے اور کمزور سمجھ کر کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرنی چاہیے. اس کا نتیجہ آدمی نہیں سمجھتا، آئندہ چل کر اس کو ضرور اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. ہمارے ایک محترم دوست ہیں، سرکاری ملازم ہیں، ان کو بیچارے کو دیانتداری کی وجہ سے، اچھے کام کرنے کی وجہ سے یہ سزا دی گئی کہ یہ آدمی دیانتدار اور امانتدار اور دیندار کیوں ہے، سچ کیوں بولتا ہے، گڑبڑ کیوں نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ مختلف وہ اس کے ساتھ ہوئی. اور وہ بیچارے کہتے رہے کہ یہ ناجائز چیزیں ہیں، ناجائز کام میں نہیں کر سکتا. نتیجہ یہ ہوا کہ افسران کو عموماً چونکہ اللہ سے ڈر تو ہوتا نہیں اور اپنی افسری کا گھمنڈ ہوتا ہے، اٹھا کر انہیں اسلام آباد ٹرانسفر کرا دیا. اور وہ بیچارے اس قدر پریشان اور اس قدر امتحان میں رہے تقریباً 5 سال، اور اس قدر انہوں نے دعائیں دی اور بہت دعائیں لی، دعائیں کراتے رہے. ظاہر ہے کہ بچے یہاں خود اسلام آباد میں خرچے ڈبل، پریشانیاں زبردست، اور اس قدر پریشان کے آپ سے میں کیا کروں. بالآخر ابھی 3 مہینے پہلے اللہ رب العالمین کا ایسا کرم خاص ہوا کہ غیر سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی کہ ان کے لیے واپسی کے سامان ہو گئے. جن آدمیوں نے ان کو کہا تھا کہ تم اسلام آباد میں تمہیں پھینک رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرو گے، اور تم یاد رکھو گے کہ تم نے ہے نا یہ کیا اپنا یہاں ملا پنا لگا رکھا تھا، تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی. وہ بیچارے ہمیشہ یہ کہتے تھے یا اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں، آپ تو دیکھتے ہی ہیں کہ میں نے کوئی قصور تو نہیں کیا. لیکن امتحان تھا ایک بہت بڑا، اس میں وہ چلتے رہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا. ان کو تنگ کرنے والے بتا رہے تھے کہ 4-5 آدمی اس میں ملوث ہوئے. جو سب سے بڑا افسر تھا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذلیل و خوار کر دیا کہ اس کو عہدے سے بھی معزول ہونا پڑا بے عزتی کے ساتھ. اور اخباروں میں آیا، دنیا نے دیکھا کہ اتنا بڑا افسر جو ہے وہ غبن کے قصے میں ماخوذ ہوا اور اس کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ اسلام آباد بلایا گیا. اور افسر بالا جو تھے انہوں نے بلا کر چپراسی کے ذریعے کہلوا دیا اس کو کہہ دو کہ باہر اسٹول پر بیٹھا رہے. اتنا بڑا افسر اپنے وقت کا کہ جو گاڑی سے نیچے قدم نہیں رکھتا تھا، اپنے ماتحتوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا، اللہ رب العالمین پکڑنے والے ہیں. انہوں نے بٹھا دیا اور وہاں بیٹھا سوکھتا تھا صبح سے دوپہر تک. اور اس کے بعد وہ افسر بالا کہہ دیتا تھا کہ آج فرصت نہیں، کل آنا. 2-4 دن بٹھا کے کہہ دیا فلاں تاریخ کو آنا، بھی فرصت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو وہ رگڑوں گا اچھی طرح سے کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. بالآخر قدر پریشان، یہاں تک کہ اس کے صحت کے بھی لالے پڑ گئے اور بینائی بھی چلی گئی اور گھر والے بھی بیزار ہو گئے. اور باہر والے تو سارے یاد ہی کرتے تھے برائی سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کو کہتے ہیں. انہیں کے ساتھ دینے والوں میں ایک شخص، وہ بھی ساتھ دیتے تھے، بتا رہے تھے کہ گلی گلی کپڑا بیچ کر انہوں نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے سامان کیا ہے. اتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوا. اور یہ تھے بیچارے اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے رہے. جب یہاں آتے تھے، ملتے تھے، دعا کراتے تھے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو حضرت سے کہتے تھے، پوچھتے تھے کیا پڑھوں، حضرت سے دعائیں کراتے تھے، بزرگوں سے سب سے دعائیں کراتے تھے. کل بھی ہماری ملاقات ہوئی حاجی عبدالرشید صاحب کے جنازے میں، کہہ رہے تھے کہ اس وقت تو بالکل مجھے کوئی توقع ہی نہیں تھی
اور ہونا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہو گیا کہ آن کے آن میں کام ہو گیا. تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو. اور اب بھی وہ دوست ہمارے آئے بتا رہے تھے کہ بیچ میں ایسا وقت دیا کہ ایک دن بیچ 2 دن بیچ میں ملے، بدھ اور جمعرات اور جمعے کو چھٹی. اگر ان 2 دنوں کے اندر تم ڈیوٹی کے اندر جمعرات تک نہ پہنچے تو سمجھ لو کہ تمہارا کینسل پھر واپس یہی. جمعے کو چھٹی ظاہر ہے اکثر کون آئے گا دفتر میں. غریب اس قدر پریشان جیسے کیسے کر کے وہاں سے پہنچے اور کہنے لگے کہ مجھے آج ڈیوٹی کے اوپر جا کر وہاں کرنا ہے. اب جو پہنچے انہوں نے کاغذ دکھا کہنے لگے تم پھر یہاں آ، تمہیں یہاں نہیں لیتے، تمہیں تو واپس جانا پڑے گا، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ اس پر لکھ دیں اور کام جو ہے وہاں سے پکا ہو گیا ہے، آپ کو لکھنا ہوگا کہ میں یہاں آ گیا ہوں. اللہ رب العالمین نے ایسا کرم فرمایا کہ ان کی مشکل آسان ہو گئی. تو میرے محترم بزرگوں یاد رکھنا چاہیے کبھی بھی ظلم نہ کرنا چاہیے. ہمارے ایک بزرگ دوست تھے، محترم تھے، محسن تھے، ہماری پہلی جو مسجد ہے جامع مسجد فیڈرل کیپٹل ایریا وہاں کے صدر تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ بہت بڑے عہدے پر تھے، ایک زمانے میں کلاسن آفیسر تھے اور میں نے ان کی عادت دیکھی، اتنی پیاری عادت تھی، بڑے نیک آدمی تھے، اچھے کو اچھا ہی کہا جائے گا. میں ایک مرتبہ ایک کام سے ان کے دفتر میں گیا تو بڑی عزت کی اور بہت محبت کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، گھر جیسے تعلق تھے. تو میں نے دیکھا کہ اپنے ماتحتوں کو اس محبت اور پیار سے بلاتے تھے کہ میں کیا کروں. نام لیا، فلاں صاحب ذرا تشریف لائیے گا، آپ کو تھوڑی سی زحمت تو ہوگی، آئیے ذرا سب سن لیجئے. اور اس کے بعد بلا کے بڑے پیار سے محبت سے بٹھا کے آپ کو زحمت تو ہوگی، تھوڑا سا یہ کام کر دیں گے. ماتحت ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ آپ ان کو حکم دیں اور وہ آپ کو کام کر کے دیں. ایک طرح سے کام کر رہے ہیں، چائے پیتے ہیں تو ان کو بھی چائے پلاتے ہیں. اور سب سے اچھی بات جو خوبی کی بات ہے کہ ان تمام اخلاق حمیدہ کا جو اثر پڑا، ظہر کی نماز کو مسجد خضرہ جا رہے ہیں، ایک دوست سے کہہ رہے ہیں آپ بھی نماز کے لیے چلیے گا. ہاں ماشاء اللہ آپ کو بہت ہم سے بھی زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، آپ کیسے نہیں چلیں گے؟ ارے آپ بھی چلیے گا، آپ بھی چلیے گا. سارے عملے کے لوگ جو ہیں سب کو بڑے پیار اور محبت سے کھینچ کر لے جاتے ہیں. جو ایک دن ناپاک آیا تھا اس نے کہا کہ بھائی ان کے ساتھ جب رہتے ہیں نماز کو چلنا ہے تو پاک ہو کے چلے. بڑی بات ہے، اللہ کے گھر میں ناپاک جانا ٹھیک ہے. ابو پر ان کے کہہ نہیں سکتے کہ کپڑے ناپاک ہیں. اتنے پیار اور محبت سے اور اس شفقت سے انہوں نے کہا ہے کہ انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل دیکھا کہ ان کے ماتحت سارے پکے نمازی ہو گئے. تو ایسے بھی اخلاق تھے. ان کے عملے کے افراد جب وہ یہاں سے چلے گئے اسلام آباد، جو بھی ملتا تھا ان کی تعریف کرتا تھا کہ بھائی صدیقی صاحب جیسا آدمی ہم نے نہیں دیکھا. وہاں بھی ان کا یہ عالم تھا، لوگ بہت تعریفیں کرتے ہیں. تو اللہ کے نیک بندے جو نیکی پر قائم رہتے ہیں اور دوسروں کی عزت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کی نظر فرماتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں، ظلم جو ہے یہ بڑی بری چیز ہے. ظلم چاہے بچوں پر ہو، چاہے بیوی پر ہو، چاہے ماں باپ پر ہو، چاہے جانور پر ہو، چاہے کسی اور چیز پر ہو، ظلم تو ظلم ہی ہے. ایک مرتبہ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے ایک صحابی کے. صحابی نے جیسے دیکھا کہ یا رسول اللہ ذرا بچیے، اس میں ایک اونٹ ہے، اس طرف کو وہ آپ کے اوپر سے حملہ آور نہ ہو جائے. اور ہمارے تو قابو میں ہی نہیں آتا، بڑے پریشان ہیں، بگڑ گیا ہے. حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے ادھر کے. اونٹ کو بلایا، اونٹ گردن نیچے کر کے آ گیا اور آگے گردن آپ کے قدموں میں رکھی. صحابی حیران، ہم نے پکڑنا چاہتے ہیں، ان کو یہ ہاتھ میں نہیں آ رہا. اور حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور اپنی گردن آپ کے قدموں میں رکھ دی ہے. ہمت ہوئی کہ آپ کے پاس کھڑا ہے، اس لیے ہم بھی چل کر دیکھ لیں. جب وہ صحابی قریب گئے، حضور نے فرمایا کہ یہ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے. غور فرمائیے، تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ کام مجھ سے بہت لیتا ہے میرا مالک اور کھانے کو مجھے کم دیتا ہے. آپ نے فرمایا اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا کرو، اس کے اوپر ظلم نہ کیا کرو. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کا حق رکھا ہے، اس کا حق ادا کیا.
تو غرض یہ ہے کہ آپ کے ایسے پیارے اخلاق تھے، ایسی پیاری آپ کی تعلیم تھی، اور اس تعلیم پر جس کسی نے بھی عمل کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو سرخروئی فرما دیا ہے۔ تو اس لیے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کہ ظلم سے بچو، آپ نے خود بھی کبھی ظلم نہیں فرمایا۔ وفات سے پہلے آپ نے کئی دفعہ اعلان فرمایا کہ میں نے کسی پر ظلم کیا ہو تو بدلہ لے لے، میں نے کسی کو مارا ہو تو بدلہ لے لے، میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو تو مجھے معاف کر دے، کسی کا قرض ہو تو مجھ سے لے لے۔ آپ نے مختلف اعلان فرمائے۔ ایک صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک مرتبہ کمچی ماری تھی، آپ نے اپنا جسم آگے کیا، کہا کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے کمچی ماری تھی میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، آپ نے اپنی چادر کو نیچے کھسکا دیا، وہ لپٹ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اسی موقع کا منتظر تھا کہ میں آپ سے لپٹوں اور بوسے دینے لگے۔ کہا کہ میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے مجھے کبھی نہیں مارا، آپ کی تو شفقت اور محبت ہے کہ جس کے نتیجے اور ثمرے میں آج میں یہاں پہنچا ہوں۔ تو آپ کے اخلاق حمیدہ کی کیا بات ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاکم ہوتے ہوئے بھی کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ آدمی اگر اپنے آپ کو یاد رکھے گا کہ میں کون ہوں اور میری اصلیت کیا ہے تو انشاءاللہ کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی بات بڑی کام کی بات ہے کہ اپنے گزشتہ کو دیکھو کہ تم کیا تھے۔ گزشتہ کل تم ناپاک خطرہ تھے، اور آئندہ کل کو دیکھو کہ تم ناپاک کھڑے ہوئے جسم ہو جاؤ گے، بدبودار۔ تمہاری یہ تو اصلیت ہے۔ ایک شخص سے ایک بزرگ کی بات چیت ہوئی، اس نے کہا کہ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ جی ہاں میں پہچانتا ہوں آپ کو، آپ گزشتہ کل ناپاک خطرہ تھے اور ڈھیروں غلاظت لیے پھرتے ہیں، اور آئندہ کل بھی آپ جو ہے غلاظت کا ڈھیر ہو جائے، یہ آپ ہیں، میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ آپ اپنے جامے سے باہر ہو گئے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو آدمی اپنے جامے سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، کیونکہ آپ سلطان اور حاکم وقت بھی تھے، اور صحابہ کرام آپ کے ایسے جانثار تھے کہ سلاطین کو ایسے خدام قیامت تک بھی میسر نہیں آ سکتے۔ اس لیے کہ حکام جو کسی کو خادم بناتے ہیں تو ان کا خادم بنانا جو ہے وہ تو ڈنڈے کے زور سے ہوتا ہے یا غرض پر مبنی ہوتا ہے۔ آدمی کو معلوم ہے کہ پیسہ ملے گا تو اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے، اور یہاں دل اور جان سے اپنی جان اور مال سب کا نذرانہ جو ہے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ یہاں غلامی کا عالم تھا، عاشقانہ انداز، کوئی ملازمت نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی پیسے کا لالچ نہیں ہے، اللہ کی رضا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی بس جستجو ہے۔ اس لیے یہاں جانثاری کا ایسا عالم ہے، اور ایسے جانثار دنیا میں کسی کو نہ ملے، اور یہ جانثار اگر ملیں گے تو دین کی برکت ہی سے ملیں گے، دین سے ہٹ کر کہیں نہیں ملیں گے۔ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی، تو سارا شہر جو ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لینے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شہر سے باہر چلا گیا، امٹ گیا۔ بادشاہ وقت جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ ان کے مصاحبین نے کہا یہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہیں، آپ ڈنڈے سے حکومت کرتے ہیں جبری، اور یہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں کہ صرف اشارہ پاتے ہی سارے چلتی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، آدمی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو دل پر حکومت کرے، اور حقیقت یہی ہے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں پر حکومت کی ہے، اور آپ کے جانثاروں نے بھی دلوں پر حکومت کی ہے، اور جو آدمی آپ کی تعلیمات سے الگ ہو گیا اس نے پھر ڈنڈے سے حکومت کی ہے اور جسموں پر حکومت کی ہے، اور اس کا انجام اور نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو حکومت ڈنڈا لے کر چلتی ہے اور اس ذریعے سے کام کراتی ہے تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اور پھر ایسی صورت میں موقع ملتے ہی اپنے حاکم کو کس قدر اس سے بے دردی کے ساتھ میں قتل کر دیتے ہیں۔ کتنے ہی واقعات ہیں جو حکام کو ان کے ملازمین ہی میں سے قتل کرنے والے ہوتے ہیں،
تو اس لیے معلوم ہوا جہاں دل کا معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور یہ اللہ رسول سے تعلق یہی انسان کو اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر دل و جان سے ان پر فریبتا رہے اور ان تعلیمات پر عمل پیرا رہے۔ اس شخص سے ایسی حالت ہوتی ہے کہ سچی وفاداری ہوتی ہے، اور یہ سچی وفاداری ہی کام آتی ہے۔ جو آدمی پیسے لے کر دنیا دکھاوے کو کام کرتے ہیں، آپ غور فرمائیے کہ ان کا سب جو ہے کام بیکار ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ ایک شخص ایک علاقے میں گئے یورپ میں، نماز کے لیے مسجد تلاش کی، اور مسجد میں معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، صورت شکل سے مسلمان نظر آتے ہیں۔ تو وہ نماز پڑھنے جاتے رہے، بڑے خوش ہوئے۔ ایک دن نماز پڑھ کر نکل رہے تھے کہ ایک مسلمان ملے، انہوں نے کہا کہ قبلہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ کہا کہ جی فلاں مسجد سے نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ کہنے لگے آپ کو پتا بھی ہے یہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ کہا اندر نمازی ہوں گے؟ کہا ہاں بہت بڑے اچھے اچھے لوگ۔ کہنے لگے یہ سارے عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں، ان کو یہاں تربیت دی جاتی ہے باقاعدہ، اور یہ پھر پوری دنیا کے اندر ان کو مشن کے اوپر بھیجا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ کرائے کے آدمی جو ہے ان کو دل سے کوئی سروکار نہیں، نہ محبت ہے نہ کچھ ہے، وہ تو اپنا پیسہ کمانے کے لیے ظاہری روپ دھارتے ہیں۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو یہودی صورت شکل سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، آپ کی نعش مبارک لینے کے لیے آئے مدینہ منورہ، بہت مشہور واقعہ ہے، اور آ کر انہوں نے سرنگ لگائی۔ دیکھنے والے کتنا ترس کھاتے تھے ان کے اوپر کہ اتنے بزرگ لوگ ہیں کہ حاجیوں کو اور آنے والوں کو ستو پلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، بڑے خدا ترس اور خدا رسیدہ لوگ ہیں۔ لیکن دلوں کا حال تو اللہ کو معلوم تھا کہ کمبخت کے قدر بغض رکھتے تھے اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے بھی، اور کس گندے مشن پر آئے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے جو مکان کرایہ پر لیا تھا اس سے سرنگ لگا لی اور سب کچھ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تک پہنچ بھی گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے کام لینا منظور تھا۔ جب ان کی شکلیں دیکھی ہے تو آدمی حیران رہ گیا کہ یہ آدمی، ہم تو ان کو بزرگ وقت سمجھتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں، حقیقت یہی ہے کہ دل سے جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے وہی کارآمد۔ یہودی عیسائی نہ جانے اور دوسرے لوگ کتنے کتنے روپ دھارتے ہیں، اصل میں ایمان اور عمل صالح یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سے بھی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی اور دین اسلام سے سچی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کی جستجو میں رہتا ہے، اور اس کے لیے پھر یہ دین پر چلنا اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے سوا دوسری چیز اس کو نظر ہی نہیں آتی، نہ اس کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت رہتی۔ اللہ کے نیک بندے کیسے کیسے ہوئے، ان حضرات کو دنیا کے لالچ دیے گئے، سب کچھ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ رب العالمین نے جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ اس کے مقابلے میں تمہاری ساری سلطنت بھی ہے۔ تو یہ دلوں کی حکومت ہے، اصل یہ دلوں پر حکومت جو پیدا ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا میں سنا چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ تعلق اتنا قوی رکھا ہے کہ آدمی جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العالمین خاص کرم فرماتے ہیں۔ ہمارے آج ایک پیر بھائی آئے تھے، پہلے تو یہیں رہتے تھے اور زیادہ تر وہ امریکہ میں رہتے اپنے بچوں کے پاس، تو وہ کچھ وہاں کی بات کر رہے تھے۔ ماشاء اللہ باشر آدمی ہے اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہے کہ میں اکثر عشاء کی نماز کے بعد اکیلا گھر جاتا آتا ہوں تو لوگ تعجب کرتے ہیں کہ وہاں بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں لوٹ مار ہے، قتل و غارت گری ہے، سب کچھ ہے، کہ آپ اس طرح اکیلے آتے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اسی طرح سے اور بھی کئی مرتبہ تو انہوں نے بتایا کہ مارنے والے اور قتل کرنے والے تک بھی ملے، لیکن ان کی صورت شکل دیکھ کر انہوں نے بات چیت کی اور چلے گئے۔ میں نے کہا آپ نے اصل چیز سمجھی؟ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جناب نبی
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں ایک خاص چیز رکھی ہے کہ ان کے غلاموں سے ہر چیز محبت کرتی ہے. آدمی تو آدمی جانور بھی محبت کرتے ہیں. اس لیے آپ کے اوپر یہ اتباع سنت کے اثرات ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ایسے لوگوں کے سامنے آپ اکیلے کھڑے ہیں اور آپ کو ہاتھ نہیں لگاتے, آپ کی عزت کرتے ہیں, اور وہ اپنے مطابق جو ان کا تعلیم وہ ہے انداز ہے اپنے ان کے یہاں کا رہائش کا, وہ اس سے آپ کو سلام کرتے ہیں اور سلوٹ مارتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ رات کو بھی اندھیرے میں بھی آتا ہوں جاتا ہوں, لیکن کبھی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا, جبکہ دوسرے حضرات جو ہیں وہ کئی جاتے ہیں جبکہ حادثے پیش آ جاتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں, اللہ رب العالمین سے تعلق صحیح ہو جائے گا تو کام بن جائے گا. اس تعلق کو صحیح کرنے کے لیے ہی تو ہم اور آپ کوشاں ہیں کہ کسی طرح سے یہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے اندر اتر جائے اور یہ رنگ ہم پر چڑھ جائے اور ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے اور پکے غلام بن جائے. اور نہ دعوے کی ضرورت ہے, نہ منہ سے کہنے کی ضرورت ہے, نہ اظہار تکبر کی ضرورت ہے, اپنے کام سے کام. ہمیں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا کرم فرما کر اس مخلوق کے دل میں خود ڈال دیں گے کہ یہ ہمارا کیسا بندہ ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں, حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حکومت تھی دلوں پر, آپ کے متبعین کی بھی حکومت دلوں پر ہوتی ہے, اور یہ حکومت یہی پائیدار بھی ہے اور یہی کارآمد بھی ہے. اور اس تعلق کو قوی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنا, اچھی باتیں سننا, اہل اللہ کی صحبت میں رہنا نہایت ہی مفید اور مؤثر ہے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو اپنے نیک بندوں سے وابستہ فرما دیا. ہمیں اپنے بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے, ان کی تعلیمات کی قدر کرنی چاہیے, اور ان کی تعلیمات کو اپنے اندر رچانے بسانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اور ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ تو ساری تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی تعلیمات ہیں. وہ تو نمونہ بن گئے ہیں, ہمارے آپ کے لیے آسانی کا سامان بن گئے ہیں. اس لیے ہم انہیں یہ سمجھتے ہیں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو غلامی اختیار کی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت اور مقام عطا فرمایا. ہم اور آپ بھی انہیں سے وابستہ رہیں گے, منسلک رہیں گے. اللہ رب العالمین کا کرم ہوگا کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت میں شمولیت ہو جائے گی. دعا فرما لیجیے, یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل و رحمت سے مالا مال فرمائیے, اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے, کامل مشابہت نصیب فرمائیے, والین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. دونوں جہان کی آفت کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, جب تک زندہ رہے اسلام ہی پر قائم دائم رکھیے. جو خاتمہ ہو ایمان تو خاتمہ فرمائیے, دونوں جہان کی آفت کاملہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, تمام مومنین مومنات, مسلمین مسلمات, احیاء اور اموات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, اس سے پہلے آپ نماز سے متعلق پورا مضمون سماعت فرما چکے ہیں کہ فرائض کیا ہیں, واجب کیا ہے اور سنت کیا ہے. آج سجدہ سہو سے متعلق بیان سنیے کہ آدمی سے اگر نماز میں بھول چوک ہو جائے, کمی بیشی ہو جائے تو اس کی تلافی کس طرح کرے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں رکھی ہیں کہ نماز کی حالت میں جو بھول چوک ہو جائے اس کے قواعد اور اصول بیان فرما دیے, احکام بیان فرما دیے کہ ان احکام کے مطابق اس کا تدارک کر لو. اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں. یعنی نماز میں بھول چوک ہو جائے تو کیا کیا کام ایسے ہیں کہ جن میں گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے, اور کیا کام ایسے ہیں کہ جن میں گڑبڑ ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا.
فرماتے ہیں نماز میں بھول کر کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس کی تلافی کے لیے آخری قاعدے میں عبدہ و رسولہ تک التحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرے اور اس کے بعد 2 سجدے کرے۔ اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، یعنی بھول کا سجدہ۔ سہو کے معنی بھول کے ہیں، تو غرض یہ ہے کہ آدمی سے اگر نماز کے اندر بھول ہو جائے تو اس کا تدارک نماز کے اندر ہی بتایا ہے۔ اب اس کا اصول بیان فرماتے ہیں، کسی واجب کے چھوٹ جانے سے یا واجب یا فرض میں تاخیر کرنے یعنی دیر ہو جانے سے یا کسی فرض کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پہلے کر دینے سے یا کسی فرض کو دوبارہ ادا کر دینے سے، مثلا 2 رکوع کر لے، ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر بھولے سے ایسا ہوا ہو جب سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر قصدن کیا ہے تو سجدہ سہو سے کام نہ چلے گا بلکہ نماز دہرانا واجب ہوگا، کیونکہ پھر وہاں سہو کا صدور نہیں ہوا، بھول نہیں ہوئی، بلکہ جان بوجھ کر اس نے غلطی کی ہے، اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ نماز کا اعادہ کرے۔ یہ حکم وہاں ہے کہ جہاں آدمی بھول سے غلطی کر جائے، فرائض میں تاخیر ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، اور اسی طرح واجب چھوٹ جائے یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر کافی ہو جائے، اتنی مقدار میں جتنی مقدار میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، یا اسی طرح سے فرض کی جو ترتیب ہے ترتیب بدل گئی، ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ اگر فرض اس نماز میں بالکل ہی چھوٹ گیا تو ایسی صورت میں نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اس سے پہلے مثال کے طور پر میں سمجھا چکا ہوں اور عرض کر چکا ہوں کہ بعض وقت آدمی امام کے پیچھے ہوتا ہے، اس صورت میں مغالطہ ہو جاتا ہے اور کوئی فرق رہ جاتا ہے۔ حرم محترم میں میرے رہتے ہوئے وہاں 2-3 بار ایسا سابقہ ہوا، ظہر و عصر میں ایسا ہوا کہ امام صاحب نماز ہو رہی ہے، حسب معمول قیام کے بعد وہ قرات سے فارغ ہو کر رکوع میں گئے، قیام میں تھے کہ بتی چلی گئی۔ جب وہ رکوع میں گئے تو آس پاس کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ امام صاحب رکوع میں گئے تو وہ رکوع میں چلے گئے، باقی پورے حرم شریف کے لوگ کھڑے رہے۔ امام صاحب نے رکوع کیا، اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اور سجدے میں چلے گئے۔ اب جب سجدے میں گئے، اب سب لوگوں نے چاروں طرف سے دیکھا کہ لوگ آس پاس کے سجدے میں جا رہے ہیں، سارے جس کی بھی نگاہ پڑی سارے کے سارے کھڑے سے سیدھے قیام سے سجدے کی حالت میں چلے گئے، اور اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ صورت اس کی یہ ہوتی کہ جیسے ہی یہ محسوس ہو گیا تھا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے اور امام صاحب سجدے میں چلے گئے، اندازہ کر لینا چاہیے تھا کہ ہم سے چونکہ آواز امام صاحب کی نہیں آئی، فرض چھوٹ گیا، رکوع چھوٹ گیا، اور واجب بھی چھوٹے، قوما واجب ہے۔ ایسی صورت میں چاہیے یہ تھا کہ فوراً رکوع میں چلے جاتے، تھوڑی سی دیر رکوع میں رہتے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے، اس کے بعد پھر سجدے میں جاتے، اور اسی طرح امام صاحب کو اس طرح چلتے رہتے، جس حالت میں بھی پا لیتے اس سے پہلے پہلے کا جو بھی کام تھا اس کو ادا کر کے امام صاحب کے ساتھ مل جاتے، تو ایسی صورت میں نماز ہو جاتی۔ اب چونکہ ان کا فرض رہ گیا رکوع، نماز کے بعد آس پاس کے لوگوں کو میں نے کہا کہ جو حضرات بھی آپ میں سے قیام سے سیدھے سجدے میں چلے گئے ان کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ رکوع چھوٹ گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسئلے کا علم تھا تو میں نے تو یہی کیا، میں سمجھ گیا کہ کہیں بتی چلی گئی اور غلطی ہم سے ہی ہو رہی ہے، اس لیے باقاعدہ رکوع کیا، رکوع کر کے پھر قوما کیا، اس کے بعد پھر سجدے میں جا کے شریک ہوا۔ بعض آدمی اور بھی تھے لیکن معدود چند تھے کہ جو اس مسئلے سے واقف تھے اور انہوں نے اس طرح سے اپنی نماز کو درست رکھا۔ جن کو میں نے کہا کہ نماز کا اعادہ کر لیں، بعضے تو آمادہ ہو گئے کہ جی ہاں فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوئی، اکثر کہنے لگے جب امام کی ہو گئی ہماری بھی ہو گئی، اور نماز کے اعادے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو یاد رکھیے اگر فرض چھوٹ گیا ہے اس نماز میں تو ایسی صورت میں پھر نماز نہیں ہوگی، نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ ہاں فرض میں تقسیم تاخیر ہو گئی یا زیادتی ہو گئی، رکوع 1 کرنا تھا 2 کر لیے،
سجدے 2 کرنے تھے 3 کر لیے. ایسی صورت میں اب آخر میں سلام پھیر کر سجدہ سہو کر لیں گے، کام بن جائے گا، نماز ہو جائے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے، ایک ہی نماز میں کئی کام ایسے جمع ہو گئے کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو اس سب کے لیے ایک ہی مرتبہ کا سلام اور 2 سجدے جو ہے وہ کافی ہیں. اس لیے اس میں جتنی بھی گڑبڑیں ہوئی ہیں، جتنی غلطیاں ہوئی ہیں، ہر ایک کے بدلے سجدہ سہو نہیں کرے گا. اور حتیٰ کہ اگر آدمی یاد کر کے کہ غلطی مجھ سے ہو گئی، بھول ہو گئی، آخر میں سجدہ سہو کروں گا، اور وہ سجدہ سہو کرنا ہی بھول گیا، سلام پھیر لیا اور ابھی نماز کی حالت میں بیٹھا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کی، قبلے کی طرف سے رخ نہیں موڑا، کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جس سے نماز ختم ہو جایا کرتی ہے، ٹوٹ جایا کرتی ہے. ایسی صورت میں سلام دونوں پھیرنے کے بعد تسبیح پڑھنے میں لگا ہوا تھا کہ ایک دم سے خیال آ گیا کہ ارے میں تو غلطی کر چکا ہوں، مجھے تو سجدہ سہو کرنا تھا. ایسی صورت میں فوراً وہ سجدے میں چلا جائے اور 2 سجدے کر کے پھر اس کے بعد التحیات پڑھ کر درود شریف پڑھ کے دعا کر کے پڑھ کے اور اس کے بعد پھر سلام پھیرے، اس کی نماز ہو جائے گی. البتہ اگر اس نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات کر لی یا قبلے سے رخ پھیر لیا یا اپنی حیت کو اس نے بدل لیا، جو نماز کی حیت ہے اس سے مختلف حیت کر لی، ایسی صورت میں پھر چونکہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس بنا پر اب سجدہ سہو سے کام نہ چلے گا، نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے بعض وقت ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ آدمی مغرب کی نماز میں 4 مرتبہ بیٹھ جاتا ہے. ایک دوست ابھی اجنبی آئے ہوئے تھے بیچ میں، ایک دن انہوں نے پوچھا، تو اس کی صورت یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں آدمی شریک ہوا جماعت میں اس وقت جب کہ امام دوسری رکعت کا بھی رکوع کر چکا تھا. اب ظاہر ہے کہ اس کو صرف 1 رکعت ملی. اب ایسی صورت میں جو آخری سجدہ وہ جو ہے سادے امام کے ساتھ ملے، اب جب یہ اپنی نماز شروع کرے گا اس کی 2 رکعتیں باقی ہیں. اس صورت میں کھڑا ہوا، 1 رکعت پڑھی، 1 پہلے امام کے ساتھ ملی ہے، 1 یہ پڑھی تو 2 ہو گئی. اب اس کو بیٹھنا ہے تو 3 قاعدے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آخر میں جو تیسری پڑے گا، اب اس کے اندر بھی اب چونکہ آخری قاعدہ تو بیٹھنا ہی ہے. تو آپ غور فرمائیے کہ بعض وقت ایسی صورت ہوتی ہے، یہ بعض وقت امتحان میں بھی آ جایا کرتا ہے کہ بتائیے کون سی ایسی نماز ہے کہ جس کے اندر 4 قاعدے ہو جاتے ہیں. تو یہ مغرب کی نماز ہے جس کے اندر بعض وقت 4 قاعدے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے آدمی 3 رکعت کے اس میں 4 قاعدے ادا کرتا ہے. اس میں بھی اگر آدمی بھول چوک ہو جائے، بیچ کا قاعدہ یہ سمجھتے ہوئے کہ 4 ہو جائیں گے اور وہ نہ بیٹھے کھڑا ہو جائے اور اس نے واجب کو ترک کر دیا، تو آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے. تو میرے محترم بزرگوں، یہ مسائل ذہن میں رہیں گے، ہم اور آپ سب بھول چوک کے پتلے. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے خمیر میں بھول اور چوک دونوں رکھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کرم فرما دیا کہ تدارک بھی بتا دیا. اسی طرح دوسرے قاعدے میں آخری قاعدہ ہے، اس میں تو آدمی کو التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھنی ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے. پہلا قاعدہ جو ہے فرض میں اور واجب میں اور سنت مؤکدہ میں، یہ واجب ہے، اس سے پہلے بیان آ چکا ہے. اس کے بعد اگر بھول سے درود شریف پڑھے تو اس کے متعلق تفصیل ہے. اللہم صلی علی تک اگر پڑھا ہے تب تو سجدہ سہو نہیں، اور اگر اس سے ذرا زیادہ پڑھ گیا یا پوری پڑھ گیا یا آخر تک پڑھ گیا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا چاہیے. ایک لطیفہ ہے بہت مشہور، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حنیفہ تم نے اگر کوئی نمازی اس طرح سے بھول کر درود شریف پڑھ لے تو اس کے لیے کہا ہے کہ سجدہ سہو کرے. تو درود شریف پڑھنے پر بھی تم نے سجدہ سہو کا کہا. فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ آپ پر درود پڑھے اور بھول کر پڑھے تو بڑے افسوس کی بات ہے، اس لیے اس کے اوپر جرمانہ رکھا ہے کہ
وہ سجدہ سہو کرے درود شریف اور بھول کر پڑھتا ہے تو باہر کیف چونکہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکموں کے خلاف ورزی ہو جاتی ہے، اس بنا پر اگر اس سے زیادہ پڑھ لیتا ہے تو سجدہ سہو ضروری ہے۔ اگر آدمی نے سجدہ سہو کی ضرورت تھی اور سلام بھی پھیر لیا، بھول گیا اور اس کے بعد کافی دیر بعد یاد آیا کہ مجھے تو سجدہ سہو کرنا تھا، ایسی صورت میں نماز کے ختم کرنے والی چیز پیش آ چکی تو میں اب کر چکا ہوں، یاد رکھیے یہ نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ بعض آدمی بہت ہی زیادہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی پڑھ لی اب کون دوبارہ پڑھے، تو ایسی صورت میں یاد رکھیے وہ نماز دن میں قضا رہ جائے گی۔ اب اس کی کچھ تفصیلات سن لیجیے۔ فرماتے ہیں فرض چھوٹ جانے سے سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہو سکتی، نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہے اگرچہ بھول کر چھوٹا ہو۔ فرض جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، اگر کسی نماز میں بھول کر کئی باتیں ایسی پیش آ گئیں جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو سب کی تلافی کے لیے صرف ایک ہی بار سہو کے 2 سجدے کر لینا کافی ہے۔ جن چیزوں سے فرض نمازوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے ان سے نوافل سنن اور وطروں میں بھی واجب ہوتا ہے، یعنی اگر سنتیں پڑھ رہا ہے جب، نفل پڑھ رہا ہے جب، وطر پڑھ رہا ہے جب، فرض پڑھ رہا ہے جب، سب کے لیے حکم جو ہے اس طرح سے یکساں ہے کہ نماز شروع کرنے کے اندر چاہے نفل ہو یا فرض ہو، جو چیزیں بتائی گئی ہیں تفصیل کے ساتھ وہ چیزیں فرض سب نمازوں میں ہے، واجب سب نمازوں میں ہے اور سنت سب نمازوں میں ہے، اس لیے اس قاعدے اور اصول کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اگر کسی سے نفل نماز میں فرض چھوٹ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا اعادہ ضروری ہے۔ اگر وطر میں اس کا فرض چھوٹ جائے تو بھی یہی حکم ہے، سنت مؤکدہ میں چھوٹ جائے جب بھی یہی حکم ہے، تو غرض یہ ہے کہ نماز جو بھی ہو سب کے لیے یہ قاعدہ اور اصول یکساں ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیے کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے فرض کے مقدم مؤخر ہونے سے یا زائد ہونے سے، اور اسی طرح واجب کے چھوٹ جانے سے یا واجب کے زیادہ ہو جانے سے۔ بعض کام جو سنت ہے جیسے درود شریف پڑھنا اور سبحانک اللہ پڑھنا، پہلی تکبیر کے علاوہ کی تکبیرات سنت ہیں جیسا کہ پہلے آ چکا ہے، یہ سنت، اسی طرح درود شریف کے بعد کی جو دعا ہے یہ بھی سنت ہے۔ اگر سنتوں میں سے کوئی سنت چھوٹ جائے بھولے سے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو فرض کی بعد کی 1 رکعت یا 2 رکعتیں خالی پڑھی جاتی ہیں، یعنی صرف الحمد شریف اس میں پڑھی جاتی ہے، اگر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لی یا کوئی سورت بھول کر پڑھ لی تو اس میں خاص یاد رکھیے اس بات کو کہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ ایسے ہو جاتا ہے شب و روز اس قسم کے ساتھ آپ کو اور ہمیں پیش آتے رہتے ہیں۔ فرماتے امام سے اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو مقتدیوں پر بھی سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور مقتدی کی بھول سے نہ اس پر سجدہ سہو واجب ہے نہ امام پر۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ مقتدی کا فرض نہ چھوٹنے پائے، اگر مقتدی کا فرض چھوٹ گیا تو پھر تو نماز نہیں ہوگی، البتہ اگر واجب چھوٹ گیا تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اس طرح بعض وقت ہو جاتا ہے مقتدی سے غلطی ہو جاتی ہے، مقتدی ہے وہ پہلا قاعدہ ہے، اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ گیا، دعا بھی پڑھ گیا۔ اب اس کو خیال آیا جب امام نے اللہ اکبر کہی کہ میں تو مقتدی ہوں، اب ایسی صورت میں اس کو سجدہ سہو معاف ہے اور نماز ہو گئی۔ البتہ اگر امام کو سجدہ سہو کی ضرورت پیش آ جائے تو ایسی صورت میں مقتدیوں کو بھی اس کے ساتھ سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ البتہ وہ مقتدی جو مسبوق کہلاتے ہیں، جن کی کچھ نماز رہ گئی ہے، ذرا دیر میں آ کر شریک ہوئے، ایسے حضرات کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سلام تو نہ پھیرے، امام کے ساتھ سجدہ سہو میں شریک ہوں۔ سلام تو یوں نہیں پھیریں گے کہ ان کی ابھی نماز باقی ہے، اور جن حضرات کی پوری نماز ہے ان حضرات کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ سلام بھی پھیریں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی علم نہ
نہ ہونے کی وجہ سے مختلف صورتوں کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ ایک شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور غلطی ہو گئی، علم نہیں تھا۔ امام صاحب نے سلام پھیر لیے دونوں طرف، اس نے ایک طرف پھیرا اور سجدہ سہو کیا، پھر اس کے بعد التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیرا۔ پڑوسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیسی نماز پڑھی تم نے؟ کہا جی مجھ سے اس میں غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ امام کے پیچھے اگر واجبات میں غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو نہیں ہے، اور تمہاری نماز بغیر اس کے مکمل ہو گئی تھی، تم نے اب گڑبڑ کر دی۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، ان چیزوں کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت آرام رہے گا۔ فرماتے ہیں جس کی کچھ رکعتیں چلی گئی ہوں وہ امام کے سلام کے بعد جب اپنی نماز پوری کرنے لگے اور اس وقت کوئی کام بھول کر ایسا ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو آخری قاعدے میں سجدہ سہو ادا کریں۔ اس کو اصطلاح میں مسبوق کہتے ہیں۔ بعد میں آیا تھا 1-2 رکعت رہ گئی، اب جب امام سے یہ الگ ہو گیا، امام سلام پھیر چکا، یہ اپنی نماز پڑھ رہا تھا، اب اس سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اب اس کو سجدہ سہو کرنا آخر میں ضروری ہے۔ سجدہ سہو واجب ہونے کا قاعدہ کلیہ ہم نے اس کے سلسلے میں بیان کر دیا ہے۔ اب آسانی کے لیے چند صورتیں بطور مثال کے لکھتے ہیں جن سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے، نمبر 1، فرض نماز کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت یا ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ چھوٹ جانے سے یا سورہ فاتحہ 2 بار پڑھ جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نماز واجب یا نماز سنت یا نفل کی کچھ بھی کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ چھوٹ جانے سے یا 2 بار پڑھ جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھ جانے سے چونکہ ترتیب جو ہے یہ بھی واجب ہے، ترتیب بدل گئی کہ الحمد شریف بعد میں پڑھی اور سورت پہلے پڑھ لی تو یہاں ترتیب بدل گئی، واجب کا ترک ہو گیا، اس بنا پر سجدہ سہو واجب ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے سوا ہر نماز کی کسی بھی رکعت میں سورت چھوٹ جانے سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ فرض میں تیسری اور چوتھی رکعتیں 3 رکعت والی نماز میں 1 اور 4 رکعت والی میں 2 یہ خالی کہلاتی ہے۔ خالی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سورت نہیں پڑھی جاتی، صرف الحمد شریف پڑھ کر رکوع کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ باقی سنتیں، نفل اور وتر سب نمازیں جو ہے وہ سب بھری پڑھی جاتی ہیں اور ہر رکعت میں الحمد شریف اور سورت جو ہے مستقلاً واجب ہے۔ اگر کسی بھی رکعت میں فرض کے علاوہ اس طرح سے الحمد چھوٹ جائے یا سورت چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں آدمی کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح آخر میں فرض نماز جو ہے اس کے آخری 2 رکعتوں میں الحمد شریف اگر نہیں پڑھی اس میں بھی سنت ہے تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اگر اتنی مقدار میں کھڑے ہو کر پھر اس نے رکوع کر لیا تب بھی نماز ہو گئی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں۔ فرماتے ہیں کسی رکعت میں 2 رکوع یا 3 سجدے کر لینے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ قاعدہ اولا یا قاعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی التحیات چھوٹ جانے سے، اس لیے کہ التحیات کا پڑھنا یہ دونوں جگہ واجب ہے اور آخری قاعدہ خود بیٹھنا جو ہے فرض ہے اور پہلے قاعدے کے اندر بیٹھنا جو ہے واجب ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ قاعدہ اولا میں عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف بقدر اللہم صلی اللہ پڑھ جانے سے یا اتنی دیر خاموش بیٹھے رہنے سے، یہاں پر لکھا ہے علی محمدن بھی اور دوسری کتابوں میں لکھا ہے علی تک۔ بہرحال یہ اس میں مولانا نے علی محمدن بھی لکھا ہے کہ اتنی مقدار میں پڑھ لے یا خاموش رہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر اس سے کم پڑھے گا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اچھی طرح یاد رکھیے، اللہم صلی علی اگر پڑھا تو نہیں ہے، اور اگر اللہم صلی علی محمدن یا اس سے زائد پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب۔ امام کو جن رکعتوں میں زور سے قرأت پڑھنا ہے ان میں آہستہ پڑھ جانے سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کیونکہ ان رکعتوں میں زور سے پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح جن رکعتوں میں امام کو آہستہ پڑھنا ہے یعنی شروع کی 2 میں ان میں زور سے قرأت کر دینے سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ وتروں میں دعائے قنوت یہ واجب ہے، اگر دعائے قنوت کوئی بھول جائے تو بھی سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح دعائے قنوت سے پہلے جو تکبیر ہے یہ بھی واجب ہے، اگر یہ چھوٹ جائے جب بھی سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔
فرماتے ہیں قاعدہ اولا چھوڑ کر تیسری رکعت کو کھڑے ہو جانے سے، 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی، پہلا قاعدہ چھوٹ گیا، سیدھے کھڑے ہو گئے، تو ایسی صورت میں چونکہ پہلا قاعدہ واجب ہے اس لیے آخر میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے تفصیل ہے تھوڑی سی، وہ یہ کہ آدمی جب کھڑا ہو رہا ہے اور کھڑے ہونے کے درمیان میں اس کو یاد آ گیا کہ مجھے تو بیٹھنا چاہیے تھا، پہلا قاعدہ تھا، تو اس کے لیے تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ بیٹھنے کے قریب ہے اور پاؤں کی قینچی کھلی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیٹھ جائے اور سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہے اور قینچی اس کی پاؤں کی کھل چکی ہے تو اس کو کھڑا ہو جانا چاہیے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اب کھڑے ہونے کے بعد اس کو قاعدے کی طرف لوٹنے کی ممانعت ہے۔ عموماً جماعت میں ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ بھول ہو گئی اور پہلا قاعدہ یاد نہ رہا، سیدھے کھڑے ہو گئے، مقتدی اللہ اکبر کہتے ہیں یا سبحان اللہ کہتے ہیں، توجہ ہو جانے کے بعد اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں بعض جگہ تو رٹ ہی لگائے رکھتے ہیں اللہ اکبر کہ امام بیٹھتا کیوں نہیں، صرف اتنا کہہ دینا ہی اللہ اکبر یا سبحان اللہ کافی ہے کہ امام کو توجہ ہو جائے کہ غلطی ہو گئی، اور اس کے بعد اپنی نماز مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ مقتدی ہو، اکیلا نماز پڑھنے والا ہو یا امام، اکیلے نماز پڑھنے والے کا بھی اور امام کا بھی یہی حکم ہے۔ تو قاعدہ اولا کی طرف جب قینچی کھل چکی اور کھڑے ہونے کے قریب ہو تو لوٹنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے آدمی قاعدہ اولا میں پوری طرح سے بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد اس نے کچھ پڑھا نہیں، بیٹھا رہا، سوچتا رہا، تو چونکہ التحیات اس سے چھوٹ گئی، ایسی صورت میں بھی آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ باریک باریک باتیں ہیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو راحت رہے گی اور نماز آسانی کے ساتھ درست رہے گی۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ لقمہ جب دیا جاتا ہے امام کو تو زیادہ تر اس میں یہی ہے کہ پیچھے سے مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہہ لیں، ایک آدھ دفعہ کہہ کر توجہ دلا دے اور امام جو ہے وہ متوجہ ہو جائے گا کہ غلطی ہو گئی تو اس کے تدارک کی فکر کرے گا۔ اور بعض وقت اللہ اکبر بھی کہتے ہیں اور بعض آدمی ناواقف ہوتے ہیں تو التحیات میں بیٹھنا ہے تو وہ کہتے رہتے ہیں التحیات تو اس طرح سے وہ توجہ دلاتے ہیں کہ بیٹھ جائے امام، بیٹھتا کیوں نہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ قدر بلند آواز سے کہ جس سے امام سن لے اور متوجہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیر کر اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 سجدے کرے اور دونوں سجدے کر کے بیٹھ جاوے اور دوبارہ التحیات پوری کرے اور اس کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دے دے۔ اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا پھر یاد آیا کہ میرے ذمہ تو سجدہ سہو ہے، تو جب تک کسی سے بات نہ کی ہو اور سینہ قبلے سے نہ پھرا ہو یا کوئی کام ایسا نہ کیا ہو جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو اب بھی سجدہ سہو کر لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بھی اگر کوئی بات ہو پوچھنی ہو تو پوچھ لیجئے، انشاءاللہ جو بھی آتا ہوگا آپ کر دوں گا۔ دعا فرما لیجیے اے الہ العالمین ہم سب کو ہمیشہ قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، دین کا فہم عطا فرمائیے، اور یا اللہ صحیح علم جو ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے، شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، شریعت مطہرہ کا خادم بنا دیجیے اے الہ العالمین، دین پر عامل بنا دیجیے، دین کو پھیلانے والا بنا دیجیے اے الہ العالمین، ہمارے تمام قصور معاف فرما دیجیے اے الہ العالمین، اپنے فضل و رحمت سے مالا مال فرمائیے، اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب سے درگزر فرما دیجیے اے الہ العالمین، جتنے بھی وفات پا چکے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، کروٹ کروٹ راحت اور سکون نصیب فرمائیے اے الہ العالمین، ان کی قبروں کو کشادہ فرما دیجیے اے الہ العالمین، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دیجیے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، ہماری بھی مغفرت فرمائیے یا اللہ، ہم پر بھی رحمت کی نظر فرمائیے، ہمیشہ طاعت کی توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، اور گزشتہ جتنے بھی ہمارے قصور ہیں سب معاف فرما دیجیے، ہمیشہ یا اللہ ہم سے نیکیاں کرا لیجیے، گناہوں سے بیزار کر دیجیے
دیجیے، اے الہ العالمین گناہوں سے پاک و صاف فرما دیجیے، اور اگر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت نصیب فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے حوض کوثر سے خوب سیراب فرمائیے، اس طرح سے گزرنا آسان فرمائیے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لیجیے، درگزر ہی فرما دیجیے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے، جنت کی تمام نعمت عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب اور بار بار نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے، اے الہ العالمین تمام گمراہیوں سے بچا لیجیے، تمام کفریات سے، تمام شرکیات سے، تمام بدعات رسومات واحیات اور خرافات سے بچا لیجیے، ہمیشہ شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنے مقام قرب اور مقام رضا عطا فرمائیے، اے الہ العالمین صحیح عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے، اے الہ العالمین آپ کا کرم ہی کرم ہے کہ آپ نے مولانا عبدالغفار صاحب کے آپریشن میں کامیابی نصیب فرمائی، یا اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما دیجیے، اپنے فضل سے عمر دراز عطا فرمائیے، اور سارے بیماروں کے جہاں جہاں بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرمائیے، اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔